مقابلے میں قرآن پاک لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا ہنگامہ ہے اس قدر عجیب دلچسپی ہے. اور یہ تو آپ کو ماتم کرنے کی چاہے گا انسانی عقل کے اوپر اور شعور اور کامیاب پورے مشن کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی گئی. ایک مسلمان نے بھی اسے ایکسپٹ نہیں کیا. ناٹ اے سنگل پرسن ان دا ورلڈ ایکسپٹ. ایک آدمی ایکسپٹ نہیں کر سکا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس قدر بھونڈا اس قدر بھیانک قرآن پاک کی آیتوں کو توڑ کے کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے لے کر کے ایک نیا قرآن تشریف نہیں دنیا میں ناکام ہوا. حالانکہ اس کے پیچھے سازشیں تھیں, اس کے پیچھے اور بھی خواہشات تھیں کہ لاؤ متبادل نظام دے دیں. وہ نہیں ہو سکا. یہ تو نظم قرآن کی بات تھی. اب آئیے دیکھیے قرآن پاک کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ ایشوز آج پیدا ہو رہے ہیں, جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. ایک دو ایشو کی بات نہیں, ہزاروں ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ کمیونزم آج کا فتنہ تھا, جواب قرآن کے اندر. سوشلزم آج کی ضرورت ہے, جواب قرآن کے اندر. جمہوریت آج کا تقاضا ہے, جواب قرآن کے اندر. کلچر کی ڈومینیشن سچویشن جو ہے آج کے دور کی بات ہے, جواب قرآن کے اندر. ادب کا انحراف آج کی بات ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھ. انسانوں کی طبقاتی تقسیم آج کا مسئلہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیں. غلامی کو ختم کرنے کا تقاضا آج کا دور ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیں. مساوات اور ایکویلٹی کی بات آج کی بات ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیں اور اس کا بہترین نظام دیکھیں. اسی طرح سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ناانصافی کے خلاف آج جہاد کیا جا رہا ہے. قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں اس کی وضاحت کرتی نظر آتی ہیں. ایک جمہوری نظام کا کانسیپٹ یہ بہت بعد کی پیداوار ہے, عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے, مگر قرآن پاک نے اس سے بہتر جمہوری نظام عطا فرمایا ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے, آپ اندازہ فرمائیں. ایک معاشرتی تنظیم, معاشرے کو متفق رہنے کی خواہش آج کی بات ہے, جب آپ قرآن کے دیکھیے اس نے معاشرے کا قدر دیا ہے. عورتوں کے حقوق کا مطالبہ آج کی بات ہے, قرآن پاک کے اندر دیکھیے. نیچے طبقوں کو اٹھانے کی بات آج کی بات ہے, جواب قرآن پاک کے اندر دیکھیے. عزیزان ملت اسلامیہ, انسانی غیرت کے تحفظ کی بات آج کی بات ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیے. حرمت وجود انسانی, انسانی وجود کی کا احترام آج کا تقاضا ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیے. انسان کی فکری حریت آزادی آج کا مطالبہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیے اور مطالعہ فرمائیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طریقے سے انسانی حقوق, رائٹس اور رسپانسبلٹی آج کے دور کے تقاضے ہیں. مثالیں اور اس کی تمام تر تعلیمات قرآن عظیم کے اندر دیکھیے. انسان کی معاشی زندگی کی حد بندیاں آج کا مطالبہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھیے. انسان کی ماڈرن ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت آج کی ہے, مثال قرآن کے اندر دیکھیے. سائنسی اعتبار سے خلاؤں میں پرواز کرنا آج کا مطالبہ ہے, مثالیں قرآن عظیم کے اندر دیکھیے. جتنے بھی مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں, جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خالق عالم کا کلام ہے, جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے, ہر عصر کو دیکھ رہا ہے, ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے. مطالعہ کیجیے قرآن عظیم کا, پڑھیے اللہ کی مقدس کتاب کو. وہ معجزہ ہے اور آپ حیرت و استعجاب میں ڈوبتے چلے جائیں گے. جتنا مطالعہ کریں گے, جتنا آپ پڑھیں گے, اسی قدر ایک بحر ناپیدا کنار ہوگا جو آپ کو اپنے اندر سمیٹ لے گا. تری ورتا کشتی پھر شد ہزار کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار. اس سمندر میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئیں, لیکن کسی کو بھی منزل پانے کا احساس نہیں ہوا. یعنی وہ قرآن پاک کے مضامین کا احاطہ نہیں کر سکیں, قرآن پاک کے مضامین پہ باضابطہ طور پہ غور نہ کر سکیں. میں ایک مثال آپ کو دوں. علامہ عنایت اللہ مشرقی, نام سنا ہوگا آپ نے, بر صغیر ہند و پاک کے سب سے بڑے ریاضی داں. آج تک ان کے میتھ کے ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکا ہے. یہ تقسیم ہند سے پہلے کا انسان ہے یہ شخص, عنایت اللہ مشرقی, خاصہ تحریک کا بانی. عنایت اللہ مشرقی امریکہ میں پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پروفیسر چھتری لگائے ہوئے, چھتری بغل میں دبائے ہوئے, بارش میں بھیگ رہا اور چلا جا, خیال میں گم ہے. کچھ فلسفی ایسے ہی ہوتے ہیں, گم ہے. اس نے کہا سر بارش ہو رہی ہے, آپ نے چھتری, اچھا عنایت اللہ بارش ہو رہی ہے, چھتری کھول لی اس نے. کہا سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ چرچ میں جا رہا ہوں. عنایت اللہ اس وقت تک بہت ہی سچے مسلمان نہیں تھے, ویسٹرن سویلائزیشن نے اور فکر نے متاثر کیا. کہا سر آپ چرچ جا رہے ہیں, سر آپ تو فلسفی ہیں, آپ کا شر سے کیا تعلق؟ کہا عنایت اللہ یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے کہ میں اس کا جواب بھی دوں.
کل شام کو چائے پہ میرے پاس آ جاؤ، میں جواب دوں گا۔ عنایت اللہ گئے تو اس شخص نے یہ کہا کہ دراصل مجھے میرے علم ہی نے خدا کی بارگاہ تک پہنچایا ہے۔ میں جب اس پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، سیاروں کے فاصلوں کو ناپتا ہوں، ان کا نظم و ضبط دیکھتا ہوں، ان میں بیلنسنگ اور توازن دیکھتا ہوں، اور پھر اس کائنات کی وسعت دیکھتا ہوں، خلا کی اسپیس کی، کہ سیاروں کی رفتار بھی اسے قیامت تک ناپ نہیں سکتی۔ 1,00,000 یا 2,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والے ستارے ابھی سامنے نمودار نہیں ہوئے، روزے اوپر سے چل رہے ہیں۔ یہ خلا اتنا وسیع ہے، تو جب خلا اتنا حسین اور وسیع ہے تو اس کا خالق کتنا حسین اور وسیع ہوگا۔ میں جیسے جیسے غور کرتا ہوں کائنات میں، ویسے ویسے میرا دل خدا کی طرف جھکتا ہے اور میں خدا کے ماننے پہ مجبور ہوتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ عنایت اللہ مشرقی کے دماغ میں کلک سی آئی ہوئی، ایک روشنی پھوٹی۔ اس نے کہا سر قرآن پاک کی آیت میں پڑھتا ہوں۔ کہا پڑھو، کہا قرآن پاک کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی زیادہ ڈرتے ہیں جو زیادہ علم والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عنایت اللہ کہ جب میں نے یہ کہا تو وہ اس کے اوپر لرزہ سے طاری ہو گیا، ٹھہر گیا، وہ ایک سکوت سا کہا عنایت اللہ کہ عنایت اللہ کیا یہ قرآن کی آیت؟ کہا ہاں قرآن کی۔ تو اس نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں انہوں نے خدا سے خوف کی بنیاد اندھ وشواس پر رکھی ہے، ایسے واقعات پر رکھی ہے جس کا تاریخی ثبوت نہیں ہے، جو وقوع پذیرا نہیں ہو سکتے۔ کسی مذہب کو دیکھ لو، عقل پر کسی مذہب نے بھی اپنی بنیاد نہیں رکھی ہے۔ خدا کے وجود کو منوانے کے لیے عقل کے استعمال کرنے کا دعویٰ کسی مذہب نے نہیں کیا ہے۔ سب کے سامنے خدا کا ایک ایسا تصور ہے جو اساطیری تصور ہے، انسانوں کے ذہنوں کی خوف کی پیداوار ہے یا امید کی پیداوار ہے۔ خوف نے کچھ خدا بنا لیے ہیں، امید نے کچھ خدا بنا لیے ہیں، کچھ احترام نے خدا بنا لیے ہیں، اور اس طرح سے انسان ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکا ہے۔ وہ خواہش کو پوج رہا ہے، اقتدار کو پوج رہا ہے، نفع کو پوج رہا ہے، نقصان کو پوج رہا ہے، امید کو پوج رہا ہے، بھیم کو پوج رہا ہے، خوف کو پوج رہا ہے، ڈر کو پوج رہا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس کو پوجتا ہے، اور جس سے فائدے کی امید ہوتی ہے اس سے پوجتا ہے۔ اس نے خود یہ بنائے ہیں، تراشے ہیں یہ معبود۔ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں، یقین اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اعتراف بتاتا ہے کہ قرآن پاک نے اب اللہ کے وجود کو سمجھانے کے لیے علم انسانی اور فکر انسانی کو مخاطب کیا ہے، اور یہ کہا کہ اللہ سے وہی زیادہ ڈرتے ہیں جو زیادہ علم والے ہیں، جو زیادہ شعور والے ہیں، جو زیادہ فکر والے ہیں۔ قرآن پاک نے انسانی ذہن کی فکری توانائیوں کے اتنے نام دیے ہیں کہ دنیا میں کہ کسی لٹریچر میں اتنے نام موجود نہیں ہیں۔ تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ذہن سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مطالعے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ آثار سے کیوں نہیں کام لیتے؟ قیاس سے کیوں نہیں کام لیتے؟ یعنی انسان کی دماغی صلاحیتیں اور فکری صلاحیتوں کے اتنے نام قرآن نے دیے ہیں کہ میں نے دنیا کے کسی لٹریچر میں اتنے نام نہیں پڑھے۔ ہر لمحہ قرآن انسان کے دماغ کو مخاطب کرتا ہے۔ چشمک کرے گی مجھ سے ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ دار میرے آشیاں کی ہے۔ آج کے دور کو دور عقل کہا جاتا ہے۔ کیا عقل قرآن پاک کے نظام تعلیم پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیا عقل ہو سکتی ہے؟ میں نے آغاز کیا تھا جانوروں سے، انسانوں کے پاس عقل ہے، مگر عقل کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ سب ڈاؤٹ فل ہیں۔ انسان کو 5 حادثے دیے گئے، 5 سینس۔ انسان دیکھ کر کے، چکھ کر کے، چھو کر کے، سن کر کے علم حاصل کرتا ہے، اور ان 5 حادثوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عقل چیک کرتی ہے، اور عقل اس کے مطابق کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہے عقل کا کام۔ جو 5 حواس ہیں ہمارے 5 سینسز، اس کو عقل باضابطہ طور پہ چیک کرتی ہے، اور اسی سے عقل پیدا ہوتی ہے، شعور اسی سے جنم لیتا ہے۔ اب یہ 5 حادثے الگ الگ غلطی کرتے ہیں۔ آنکھ بھی غلطی کرتی ہے، دور سے دیکھنے والی ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ ابوبکر نظر آ رہے ہیں، قریب آیا تو مانو کہ نہیں ہے تو احمد ہے۔ آسمان پہ چاند
نہیں چل رہا، بادل چل رہے ہیں، لگتا ہے چاند چل رہا ہے، قریب کی ٹرین نہیں گزر رہی، قریب کی گزر رہی ہے. یہ نگاہوں کا فریب جو آئے دن دیکھا جاتا ہے. جتنے قریب سے دیکھا جائے گا سچائی اتنی قریب ہوگی، جس قدر دور سے آپ دیکھیں گے نگاہیں فریب کھائیں گی. اور یہ فریب ہر دور میں انسان نے کھایا ہے. یہی حال انسان کے سننے کا ہے. اگر سماعت غلطی نہ کرتی تو آج ہزاروں اختلافات نہ ہوتے. آپ نے کچھ کہا، میں نے کچھ سنا، اور چلی لڑائی شروع ہو گئی. ذائقہ بھی غلطی کرتا ہے. ایک بیمار کا ذائقہ ایک صحت مند کے ذائقے کی طرح نہیں ہوتا. جو چیز آپ کو کڑوی لگتی ہے دوسرے کو اچھی لگتی ہے. جو چیز آپ کے ڈش پر بہترین خوشگوار ہے دوسروں کو بڑی کڑوی لگتی ہے. یہ ذائقے کا عالم ہے. قوت شامہ بھی بیماری اور صحت کے اعتبار سے بہت مختلف ہوتی ہے. سون کر کے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، میں ناپسند کرتا ہوں. میرے پاس عادت کی کئی قسمیں ہیں، کچھ دوست پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. میں ٹرین میں یا جہاز میں عادت لگا کے بیٹھ جاؤں تو میرے بغل والا سوچتا ہے کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں. مجھے وہ پسند ہے، اسے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہی بڑی تیز خوشبو ہے، پتہ نہیں کون سا چرچ سے نکل کے آ گیا ہے لگائے ہوئے چیز. تو میں وہاں کوشش کرتا ہوں کوئی ہلکی پھلکی خوشبو لگا کے بیٹھوں تاکہ وہ باہر جائے میرا پڑوسی جو ہے یا برا نہ مانے. تو یہ قوت شامہ ہے. اور ٹیسٹ یہ بھی ہے، سامعہ بھی. چھونا تو اور بھی اندھی سی چیز ہے. آپ نے برتن میں کوئی چیز رکھی یا کپڑے میں اور آپ چھو کے بتاؤ آپ نے کچھ اور نتیجہ تھے، میں نے کچھ اور، اندر کوئی اور چیز تھی. تو یہ پانچوں حواس غلطی کرتے ہیں. اور ان پانچوں حواس سے جو نتیجہ ہوگا وہ بھی غلط ہوگا، ہو سکتا ہے پاسبلٹی آف ایرر اور مسٹیک آلویز دیئر. اور جو نتیجہ غلط ہوگا تو قانون بھی غلط بنے گا. اسے عقل انسانی کوئی قانون ایسا تراش نہیں سکتی جو حواس خمسہ سے بلند ہو یا الگ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک ایسی استعداد دی ہے جو حواس خمسہ سے بلند ہے، جس پہ حواس خمسہ کا غلبہ نہیں ہے. یعنی جو حواس خمسہ سے پرے ہے، نہ چھو کر، نہ چکھ کر، نہ دیکھ کر، نہ سن کر جا سکتی ہے، اور وہ ہے وحی الہی. اسلام کی بنیاد وحی الہی کے اوپر ہے جو حواس خمسہ سے بلند ہے، اور دنیا کے کسی بھی علم کا جواب وحی الہی سے نہیں ہو سکتا ہے، وحی الہی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں مگر سنو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وحی ہونے کی بنیاد پر میں تم سے ممتاز ہوں، کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک کے سارے علوم اور سارے نظام حیات کی بنیاد وحی الہی ہے، صرف عقل انسانی نہیں. عقل انسانی ممد ہے، عقل انسانی معاون ہے، عقل انسانی سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، مگر قانون وحی الہی دے رہا ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، خدا ہر عصر کو دیکھ رہا ہے اور ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام میں تغیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اسلامی نظام کی تائید کرنے پہ مجبور ہوگا، اسلامی آئین کی تائید کرنے مجبور. جو باتیں آج دنیا کے قانون میں شامل ہو رہی ہیں وہ باتیں 1400 سال پہلے ہی سے قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں. اللہ کی مقدس کتاب. میں ایک معمولی سے طالب علم ہوں، ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف دا قرآن. آپ مجھے آج کے دور کا کوئی ایسا قانون دکھائیے جو دنیا کے لیے مفید ہو اور اس کی اثر قرآن عظیم کے اندر موجود نہ ہو، قرآن عظیم کے اندر موجود نہ ہو. میں چند مثالوں سے یہ سمجھاؤں گا. اب آپ دیکھیے اس ترتیب سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ زمین ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتی، دو الگ مخلوق ہیں. جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا. اسی لیے انسان عقل کی بنیاد پر ممتاز ہے اور نبی وحی الہی کی بنیاد پر. اب اگر دنیا کا کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہمارا مفکر، ہمارا سائنٹسٹ نبی کے برابر ہے تو وحی الہی کا دعویٰ اور وحی الہی کی حقیقت اس کو خود الگ کر دے گی. نہیں، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی. یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے. پیغمبر سب سے بلند ہے. عجیب بات ہے، قل انما انا بشر مثلکم کو لوگ پڑھتے ہیں نبی کو اپنے جہاں ثابت کریں، اسی کے آگے یوحی الیہ ہے جو نبی کو ممتاز کرتی ہے. یعنی اسی کے اندر جواب موجود ہے کہ وہ تم جیسے نہیں، ان پر وحی نازل کی جاتی ہے، اور وحی پاک کا یہ امتیاز ان کو سب سے بلند کر دیتا ہے. اگر وہ اپنے ہی جیسے ہوتے تو تمہاری جیسی غلطیاں کرتے، تمہاری خطائیں کرتے، تم کی فکر بھی ٹھوکر کھاتی، ان کا قانون بھی. یعنی نبی کو معصوم اور افضل ماننا اس لیے ضروری نہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، وہ تو ہے، خدا کرے سلامت رہے. اس لیے نہیں کہ عقیدت ہے، وہ تو ہے اور خدا کرے ہمیشہ رہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام کو سب سے بہتر تصور کر سکیں. اگر نبی غلطی کر سکتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق تو ہو سکتا ہے جو نظام دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہو. اگر نبی تمہارے ہی جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون پیش کیا ہے اس میں بھی انسانی ایرر شامل ہوں. اس لیے نبی کو اپنے سے بلند سمجھنا اور نبی کو معصوم سمجھنا یہ اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. لوگ اسے کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟
اسی منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے قرآن عظیم نے